حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، قصص الانبیاء کی اس سیریز کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اس سیریز میں آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا پیش کیا جاتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ، ان کے تذکروں کے ساتھ. ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور انبیاء اکرام کا ذکر ہم سماعت کرتے ہیں. ان کی قوموں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں پر عذاب نازل کیا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قوموں کے درمیان اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتا رہا. اور جو لوگ انبیاء اکرام کے فرامین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. اور جو لوگ نافرمانیوں میں رہے، خدا کی نافرمانی کی اور انبیاء اکرام کو ستایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور برباد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضرت دانیال کا ہم نے ذکر کیا. اب آگے اس کو بڑھاتے ہوئے آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شامل کریں گے. حضرت شعیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ایک مدین کی طرف اور ایک اصحاب ایکا کی طرف. اور آپ قبیلہ مدین سے تھے، تو آپ کو جب بھیجا مدین کی طرف تو کہا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں پر بھی نبی بنایا گیا اور اصحاب ایکا یعنی دو قوموں کا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے. مدین الگ ہے، اصحاب ایکا الگ ہے، لیکن قریب یہ رہا کرتے تھے، زیادہ دور نہیں تھا، فرق زیادہ نہیں تھا. یہ آپس میں قریب رہنے کی وجہ سے ان کے افعال بھی ایک طریقے کے تھے. یہ لوگ ایسا سمجھیے کہ گناہ بھی ان کی قوموں میں ایک طریقے کے رائج ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور دین کی طرف بلانا چاہا. ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے مدین میں. یہ مدین اصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قبیلے سے یہ لوگ ہیں اور یہ اوپر جا کر حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر آپ کا نسب مبارک ملتا ہے. اب مدین کے لوگ یہ ایک قبیلے کا نام تھا، پھر وہ اس قبیلے کے لوگوں میں اتنی کثرت ہوئی کہ ان قبیلے کے لوگوں نے سارے شہر کا نام اور قوم کا نام ہی مدین رکھ لیا. اب یہ مدین میں جب حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے تو حالات بہت سازگار نہیں تھے، بگڑے ہوئے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی تبلیغ کی. سب سے پہلے ان کو خدا کی طرف بلایا اور اس کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور ان کو جو وہ کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کا مال ہڑپنا اور لوگوں کا مال
لے لینا، اور لوگوں کو جو تجارت کرتے تھے تو اس میں بہت کمی اور زیادتی کرتے ناپنے اور تولنے میں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی بھی وعید بتاتے ہوئے ان لوگوں کو اس چیز سے باز آنے کے لیے فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ان کے سامنے اعلان کیا اور ان کے سامنے یہ بتایا کہ تم جس کو پوج رہے ہو، جو تم پچھلی قوموں کے طرز پر اپنی زندگی گزار رہے ہو، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تم یہ جو زندگی گزار رہے ہو یہ خدا کی نافرمانی میں ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت ڈرایا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہوں اور میں معجزے کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تم یہ تجارت میں ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو، یہ بھی غلط ہے، اس طریقے کی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ الغرض یہ وہاں کے جو قوم کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ متاثر ہوئے، آپ کو مانا اور آپ کی اقتداء میں آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ نہیں اکثر لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تو وہ لوگوں کے پاس، وہ قوم کے لوگ جا کر مل کر اپنے سرداروں کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کو بتایا کہ ایسا ایسا شعیب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ ساری باتیں ہوئی، پھر سردار آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے دھمکیاں تک دی اور یہ کہا کہ تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ یہ مسلمان ہوئے گے، اگر یہ ہمارے جو بڑوں کا دین ہے اس دین میں شامل نہیں ہوتے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے شہر میں نہیں رکھیں گے، اور ہم اپنی پوری طاقت کا تم پر استعمال کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے خاموش رہ کر ان کو بھی تبلیغ دین کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ جب نہیں مانے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کرنا ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری وسعت ہے، جو تم چاہتے ہو وہ کر دو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور تم اس اللہ کو کیسے بھول سکتے ہو جو تم گنتی میں کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کثرت کی، تم اب بڑھ گئے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس، جب تم غریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کمزور تھے تو تمہیں طاقت دی، اور اتنا سب اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور تم پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ حضرت شعیب نے یہ کہا کہ تم جو کرتے ہو کرو، جتنی طاقت تمہارے پاس ہے، تمہاری دھمکیاں جو دھمکیاں تم دیتے ہو وہ دیتے رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے ساتھ جو کیا ہے، یعنی جو امتیں اپنے نبی کو اور اپنے خدا کو نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جب یہ کہا تو پھر وہ سرداروں سے گفتگو ہوئی، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اپنا تبلیغ کا معاملہ جاری رکھتے گئے، بہت سارے لوگ جڑتے بھی گئے، اور لیکن بہت لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ستایا بھی۔ مدین میں آپ کا قبیلہ ہی تھا، لیکن قبیلے کے لوگ ہی آپ سے دور ہونے لگے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت ان لوگوں سے کہا، لیکن وہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی آ کر یہ لوگ بھٹکایا کرتے تھے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اپنے باپ دادا کے دین سے کیوں پلٹ رہے ہو، ان کی وہ جس کو پوچھتے تھے وہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کو بہکا کر بھٹکا کر حضرت شعیب سے توڑنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جان گئے، پہچان گئے، ان کی اقتداء میں انہوں نے زندگی گزاری۔ الغرض جب یہ لوگوں کا معاملات بڑے، گناہوں کی کثرت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، یہ عذاب ویسا ہی تھا جو عذاب قوم سمود پر آیا تھا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ جیسے ہم نے حضرت صالح کے ذکر میں شامل کیا تھا کہ جو سمود پر، قوم سمود پر عذاب آیا، ایک بھیانک آواز آئی، جس آواز کو سن کر گھروں میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، جہاں کہیں بھی تھے، وہ آواز
اتنی دردناک تھی، خوفناک تھی کہ وہ آواز سن کر لوگ وہیں پر فوت ہو گئے اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو عذاب آیا تھا اور وہ جو آواز آئی تھی وہ زمین کی طرف سے تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو یہ عذاب نازل ہوا وہ آواز آسمان کی طرف سے ان پر آئی اور ساری قوم تباہ اور ساری قوم ختم ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو محفوظ رکھا اس عذاب سے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور نبی ایک قوم کے لیے بھی آئے اور اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کے لیے بھی ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ قوم کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے نہیں مانا، تجارت میں ان لوگوں نے ایسے گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکام پر، اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔